السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاری احمد حسن مولائی اپنے آپ کو کہتا ہے، حالانکہ یہ قاری تحمد حسن ملائی نہ یہ مولائی کے لائق ہے نہ حمد کے لائق ہے، سمجھ گئے؟ یہ تحمد کے لائق ضرور ہے، تحمد حسن ملائی، قاری تحمد حسن ملائی۔ ہم نے اس کے پاس فون بھی کیا تو ہم نے کہا بھی ہے کہ قاری تحمد حسن بات کر رہے ہیں، تو بولتا ہے ہاں۔ تو یاد رہے یہ بریلیوں کو چیلنج کرتا ہے بار بار، اور بیچارے جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس فون کر کے اور کہتا ہے یہ بریلوی مولوی شکست کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا بھر کی باتیں یہ کرتا ہے۔ جب اس کے پاس میں فون لگاتا ہوں تو صرف نام ہی بتاتا ہوں تو اس کا جن جاگ جاتا ہے، صرف بڑبڑ بڑبڑ کرتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو صرف نعرہ ہی لگاتے رہتا ہے کہ تاکہ اس کا ہی آواز مطلب آتا رہے۔ تو کیا یہ مناظرہ کرے گا؟ مناظرہ تو اطمینان سے کیا جاتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف بڑبڑاتا ہے، مناظرے کا چیلنج صرف جھوٹ کے لیے کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں گستاخیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو کیا کیا جائے؟ ان حدیثوں کو نکال دیا جائے، اس کا کہنا ہے۔ اسی طرح سے وسیم رضوی جو شیعہ تھا کافر ہوا، یہ بھی تو کافر ہی ہے، مگر وہ کھلا ہوا ایک دم کافر، مطلب اس نے تو اپنا مذہب ہی بدل لیا، اور یہ ابھی منافق ہے، اس میں چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اور دنیا بھر کا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے حدیثوں کو نکال دو، اس نے کہا قرآن کی آیتوں کو نکالو، اس نے کہا حدیثوں کو نکالو۔ اس کا ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، سارا ویڈیو تو میں اس کا دکھا نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ چیلنج کرتا ہے، مگر جب میں فون کرتا ہوں اس کے پاس تو صرف بڑبڑانے کے علاوہ باقی کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کا پہلے تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ سن لیجیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ کہے گی کیا اور بھی ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اس کا نتیجہ بعد میں نکالوں گا۔ مسلم کی روایت۔ اب اس کا کہنا ہے کہ حدیث میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اب اس نے جو حدیث پڑھی ہے کہ جب جہنم جب اور طلب کرے گی، یعنی کافروں کو، پتھروں کو، سب مشرکین کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اور طلب کرے گی کہ اور مجھ میں ڈالا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم ڈال دے گا۔ یہ ظاہری معنی حدیث میں موجود ہے، تو اس کو لے کر یہ کہہ رہا ہے یہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ گستاخی ہے، حدیثوں کو نکال دینا چاہیے، اور یہ سراسر غلط ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اور بھی کئی حدیثوں کے حوالے یہ دے رہا ہے اس طرح کا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ظاہری معنی سے عقیدہ کون بناتا ہے؟ یہ ہمارے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور ظاہری معنی سے عقیدہ بنانے کی ممانعت قرآن میں موجود ہے، اور اس طرح کی بہت ساری قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ تو کیا قرآن سے بھی آیتیں نکال دو گے؟ ثاہری معنی سے اگر عقیدہ بناؤ گے تو قرآن میں ہے انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر، کہ وہی اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان پر بیٹھا۔ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے استوا سے، ہمارے جو اہل سنت و جماعت جو حنفی بریلوی ہیں ان کے نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا آسمان پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں انہوں نے تعویل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ یہاں استوا سے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے پہلے پاک تھا بیٹھنے سے ویسے اب بھی پاک ہے۔ تو پھر قرآن میں بھی تو اس طرح کی گستاخی، پھر اگر اس کے حساب سے مانا جائے ظاہری معنی لے کر، تو معاذ اللہ قرآن میں گستاخی موجود ہے، تو قرآن کو بھی بدل دیا جائے۔ تو یہ اول درجے کا جاہل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں تمام آیتیں، بے شمار آیتیں موجود ہیں قرآن میں اس طرح کی کہ جو ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، مگر ظاہری معنی جو ہے اگر اس سے عقیدہ کوئی بنا لے تو گمراہ ہو جائے گا۔ خود قرآن میں یہ بات موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ ظاہری معنی سے آپ کو عقیدہ نہیں بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم، بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہے، یعنی واضح ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں
جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی جس میں حکمت ہوتی ہے بعض آیتوں میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ اس کی حقیقی یعنی حقیقی معنی جو ہے، حقیقی مطلب جو ہے تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ نے سمجھ لیا، اس میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، صاف ستھری ہیں، اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے، اس سے عقیدہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن جس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو اہل علم والے لوگ سمجھتے ہیں، جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کو یا تو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کچھ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اب کیا کریں گے اس کا؟ تو اسی طرح سے حدیث میں بھی کچھ متشابہ ہیں، حدیث ہیں، محکم حدیث جو ہے اس سے عقیدہ بنایا جاتا ہے، ہر ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن میں صاف طور پر موجود ہے کہ ہر ظاہری معنی سے مطلب عقیدہ نہیں بنے گا، جو بالکل ظاہری ہے اسی سے صرف بنے گا، باقی بالکل جو ظاہر نہیں ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کا علم اللہ کو اور علم والوں کو، جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، سب کو نہیں معلوم ہے۔ تو پتہ چلا ہر قرآن کی آیت سے بھی نہیں عقیدہ بنے گا، اور جو ہر قرآن کی آیت سے عقیدہ بنانے لگے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہی لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو متشابہات آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا محکم آیت اور محکم حدیث جو ہے اسی سے عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں قدم ڈال دے گا، حالانکہ ہم لوگ جسم و جسمانیہ سے پاک مانتے ہیں، پھر بھی ترجمہ تو اس میں ہے، اور یہ ہمارے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اصول کی کتاب میں بھی کہیں نہیں موجود ہے کہ ہر ظاہری معنی سے عقیدہ بنایا جائے گا، ہر ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں میں ہر ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، سمجھ گئے؟ جو بالکل واضح ہیں اسی سے صرف عقیدہ بنے گا، اور اسی کو آیت محکم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بعض کچھ اولیاء ہیں ان کے قول بھی جو متشابہ ہوتے ہیں، ان کے بھی ظاہری قول سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، اس پر تعویل کی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اس کا علم اللہ والوں کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ والوں کو پتہ ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو، اس حدیثوں کو نکالو، تو قرآن کی آیتوں کو بھی نکالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمام کچھ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ تو اس سے جب عقیدہ نہیں بنے گا تو یعنی کہ وہ اگر ظاہری معنی اس کا لے لو گے تو وہ کہیں نہ کہیں گستاخی کر جاؤ گے، ایمان خراب ہو جائے گا، تو پھر تو قرآن میں معاذ اللہ رب العالمین اس کو گستاخی مل جائے گا، تب کیا کرے گا؟ سب بدلے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ایک جہنم کا کتا ہے، یہ بار بار چیلنج کر رہا ہے اپنے ویڈیو میں پورا ویڈیو نہیں دکھا سکتا، یہ چیلنج کر رہا ہے۔ جب میرے پاس یہ چیز کسی نے بھیجا، میں نے اس کے پاس فون کیا تو صرف بڑبڑا رہا ہے، ابھی آپ آگے آڈیو سن لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹا مکار ہے، یہ پیسہ کھانے کے لیے بس یہ سب کر رہا ہے۔ یہ مزارات پر پہلے بیٹھتا تھا، وہاں پر اولیاء کرام کی لعنت پھٹکار اس پر پڑی، پیسے کے لیے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر اکثر لوگ جو مزارات پر جاتے ہیں، مزارات پر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ڈھول تماسے یہ سب بجاتے ہیں، وہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، صاحب قبر ہوتے ہیں، وہ لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ تو لعنت جب بھیجتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج اکثر جائیے دیکھیے مزارات اولیاء پر جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر رافضی ملیں گے، ان کا ایمان سلب کر لیا گیا کہ تو پیسہ لے لے۔ غریب یتیم جو بیچارے بڑے مشکل سے وہاں تک جاتے ہیں زیارت کے لیے، ان کا پیسہ لوگ ٹھوس لیتے ہیں، آنے کے لیے بھاڑا نہیں رہ جاتا ہے، چھین لیتے ہیں ہاتھ سے۔ باقاعدہ پیسہ نہ دو تو یہ لوگ نمبر لائن سے ہی نکال کے بھگا دیتے ہیں وہاں سے۔ ایسے لوگ ہیں یہ لوگ، میں خود جا کر دیکھا ہوں۔
تو یہاں پر پیسہ دینے کی ہر جگہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ معتبر ادارے میں، بڑے بڑے اداروں میں پیسہ دیں، یہ مزارات اولیاء پر جا کر پیسہ نہ دیں. سیدھی سی بات ہے، پیسہ بالکل نہیں، چادر گاگر یہ سب کچھ نہیں. سمجھ رہے؟ بابا کو آپ کے پیسے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، مزارات اولیاء کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ دینا بند کر دیں تو ایسے لوگ فتنے باز بھی بند ہو جائیں گے. وہیں کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور بزرگان دین کے نام پر یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں پر لان تان کستے ہیں، صحابہ رسول کو گالیاں بکتے ہیں، آپ کے پیسے سے اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں. تو وہاں پر چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. چادر جو چڑھانے کا جو طریقہ ہے کہ آپ چادر جو ہے اوڑھنے والا جو چادر ہے کسی غریب کو دے دیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر دیں. یہ طریقہ ہے اسلام میں. وہاں پر جو آتے ہیں ریشم والا چادر چڑھا دیتے ہیں. کیا بابا کو اس کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی چادر نہ چڑھائیں. جو چادر چڑھواتا ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی اصل کیا ہے، وہ کبھی نہیں بتا پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے سب خرافاتوں سے دور رہیں، درود شریف پڑھیں، یہی سب کریں. سمجھ گئے؟ اس کا آڈیو سنیں اس جاہل کا. میں بتا رہا ہوں، یہ مجھ سے مناظرہ کر کے اگر مجھے شکست دے دے تو میں 1000 روپے منٹ اس کو دوں گا. آج میں 4-6 سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ خبیث راہ فرار اختیار کرتا ہے، نام جیسے بتاتا ہوں صرف بڑبڑاتا ہے. آپ آڈیو سن کر ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس طرح یہ بڑبڑاتا ہے. علمی بات کبھی نہیں کرے گا تو مناظرہ کیا کرے گا؟ یہ خاموشی سے، سنجیدگی سے بات ہی نہیں کرتا ہے مجھ سے. نام سنتے ہی اس کا جن جاگ جاتا ہے. سنیں آپ اس کا آڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہاں، قاری احمد حسن مولائی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا، تو آپ کے لیے قرآن حجت ہے کیا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ قرآن حجت ہے آپ کے لیے؟ حرام کے ہو جو نام نہیں بتا رہے. ابھی نام بتاؤں گا تو تمہارا جن جاگ جائے گا. علی خان بات کر رہا ہوں. تو کیا ہو پھر؟ قرآن حجت ہے تمہارے لیے؟ بالکل، الحمدللہ رب العالمین. قرآن حجت ہے ہمارے لیے. اچھا، اہل بیت حجت ہے ہمارے لیے. سنو، ہم نے آپ کی ایک تقریر دیکھی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث آپ نے پیش کی اور کہا اس میں گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم ہے جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سن لو پہلے بات. یار جو میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ، اپنی بکواس کی جا رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا. ہاں تو یہ بول رہا ہوں، حدیث بولنے صحیح دو نا. ہے یا غلط ہے؟ بولنے تو دو. حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے یہ بتائیے، حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے بولنے دو. حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولنے کو منع تھوڑی کر رہا ہوں. پہلے مجھے بتاؤ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ حدیث تو صحیح ہے. بس بات ختم. تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں جہنمی بنا دیا. اب جو بندہ اللہ کو ہی جہنمی بنا دے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. جو اللہ کی شان میں توہین کرے، اللہ کو جہنمی کرے، اللہ کو جسم و جسمانیت ثابت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود کر دے، وہ کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا مرتد ہے، کتنا بڑا جہنمی ہے. یا علی یا علی یا علی. تو حدیث صحیح ہے تو اللہ کی گستاخی ہوگی. تم توبہ کرو. حدیث کا ظاہری معنی علی خان بریلوی کافر مرتد جہنمی. توبہ کرو. اللہ کی شان میں تم نے توہین کیا، اللہ کو جہنمی بنایا ہے، اللہ کو محدود بھی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم و جسمانیت بھی ثابت کر دیا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم و جسمانیت ثابت کرے، کہاں موجود ہے محدود کرے، جہنمی قرآن میں کہاں موجود ہے کہ ظاہری معنی سے عقیدہ بناؤ؟ ظاہری معنی سے عقیدہ بناؤ. کا زنیم بھی ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل بھی ہے. علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یا محمود آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کہ ظاہری معنی سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالم الغیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنتا ہے. تم نے ظاہری معنی سے عقیدہ بنا کر خود اپنا پتا کہ جہنم میں بنا لیا. اس کا دن جاگ جائے گی. کبھی نہیں. میں تجھ کو 1000 روپیہ منٹ دوں گا اتنی بات کرنے مجھ سے. 1000 روپیہ منٹ دوں گا. میں پوری دنیا سب کو کر رہا ہوں.
مسخرہ تم دکھا رہا, مومن مسخرہ نہیں ہوتا ہے, ہنستا ہے کہ سماج کی اولاد نہیں ہے. ظاہری معنی لے کر عقیدہ بنانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, محبوب آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے اسی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ظاہری معنی سے تو پتہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں, بتاؤ تب پتہ چلے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ہے؟ تو یہ ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنتا, حدیث تو صحیح ہے مگر ظاہری معنی سے عقیدہ نہیں بنتا ہے. جب تک میں زندہ یہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بات ہے, زکات کا پیسہ, مدار کا پیسہ بیچارے غریب کو ملتا ہے, جہنم کا ایندھن بن رہا ہے, لوگوں کو بھی بنا رہا ہے. یہ اصول پہلے بتایا کہ ظاہری معنی سے عقیدہ بنے گا, یہ کبھی نہیں بتائے گا. رد فون میں اس پہ ڈالتا ہوں میں.